الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو توردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صلوات پر محمد وآل محمد. قیام حسینی کے قرآنی اصول، قرآنی بنیادیں، عظیم الشان الہی اور نورانی انقلاب جو حسین بن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے عظیم عمل اور اپنے عظیم قیام کے ذریعے سے برپا کیا، اس کی چند قرآنی بنیادیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل سورہ سبا کی 46 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی. آج جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ نساء کی 136 نمبر کی آیت ہے. آج کی آیت کو اس لیے پڑھا ہے کہ کل کے موضوع سے بھی بات مربوط ہو جائے اور ایک اور کربلا کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اور قرآنی اصول بھی اس آیت کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں. تو در حقیقت ہمیں کل کی جو بات رہ گئی تھی اسے بھی پورا کرنا ہے اور اس آیت کو اس آیت سے ربط لیتے ہوئے انشاءاللہ ایک اور قرآنی اصل کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ایک قرآن کی اور بھی بنیاد جو کربلا کی قرآنی بنیاد ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. کل جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھے کہ اللہ نے تمام مومنین سے فقط ایک ہی نصیحت چاہی ہے، ایک ہی موعظہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، بیکار انسان بن کے نہ رہو، بیٹھے ہوئے انسان بن کر اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بہت معمولی چیزوں میں استعمال کر کے ختم نہ کر ڈالو. کیونکہ اگر صرف کھانے پینے ہی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں اور گھر بنا کر زندگی گزار کر ختم کر دینے ہی کے لیے آئے ہیں تو شہد کی مکھی بھی بہت اچھا گھر بنا لیتی ہے اور بہت ہی خالص غذائیں کھاتی ہے، ہم سے تو اچھی چیزیں کھاتی ہے نا. چیونٹی بھی اپنی خوراک پوری کر لیتی ہے اور بڑا اچھا گھر حفاظت سے بنا لیتی ہے، ٹھنڈک گرمی کا بھی خیال رکھتی ہے. تو ہم چیونٹی جیسی معمولی سی مخلوق بن کے تو زندگی گزاریں تو یہ کوئی ہنر تو نہیں ہے، اور اتنا بھی پھر نہیں رہ جاتے. اگر چیونٹی کوئی بننا بھی چاہے تو وہ چیونٹی نہیں رہ جاتا، کیونکہ چیونٹی فقط اپنی ہی غذا کھائے گی، دوسرے کی غذا نہیں کھائے گی. لیکن
لیکن جب انسان کھانے پہ آتا ہے تو امام حسین کے اوقاف کو بھی کھا جاتا ہے، اللہ کے گھر کو بھی کھا جاتا ہے، سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، تو وہ چیونٹی جیسا بھی نہیں رہ جاتا۔ حقیقت ہے یہ کوئی خطابت اور نقطے بازی نہیں عزیزو۔ لہٰذا یہ ایک انسان کو جس کو اللہ نے اتنے کمالات، اتنی طاقتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنی کیپیسٹی، اتنی ایبلٹیز، اتنا شعور، اتنا ذہن، اتنا عقل، اتنا سوچنے کی طاقت، پھر اتنے سارے انبیاء، اتنی عظیم کتابیں، اتنے عظیم ہادی اور رہبر بھیجے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھا کھائے، اچھا گھر بنائے اور پوری زندگی اسی میں گزار ہے نا۔ پھر ان ساری نعمتوں کو یاد بھی دلایا کہ تمہارے لیے ہم نے کیا کیا کیا، سخر السماوات والارض، زمین و آسمان کو تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہوا ہے، اس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہوا ہے، اور سب کچھ بنا کے یہ فرمایا کہ خلق الاشیاء لعجلک، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے بنایا ہے، وخلقتک لی وخلقتک لاجلی، اور تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، سب کچھ تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے، اور جب تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو ہم نے جانوروں سے نہیں چاہا، ہم نے حیوانوں سے نہیں چاہا، ہم نے درختوں سے نہیں چاہا، ہم نے جمادات سے یہ نہیں چاہا، ہم نے سورج و چاند و افلاک و سیاروں سے یہ نہیں چاہا، ہم نے یونیورس کی بھری ہوئی چیزوں سے نہیں چاہا، میں نے تجھ سے یہ چاہا ہے کہ ان تقوم للہ، اللہ کے لیے قیام کر۔ وہ تو اللہ کے لیے اپنی حرکت میں ہیں، اور وہ اس حرکت سے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، اور پورے نیچر کو آپ مطالعہ کریں، قرآن کہتا بھی ہے کہ مطالعہ کریں، یونیورس کا مطالعہ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم نے اپنی نشانیوں کو دکھایا ہے تمام پورے یونیورس میں، فی الآفاق، ہر جگہ ہم نے اپنی نشانیوں کو دکھایا ہے۔ تو ان سب کا مطالعہ کریں، پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں کوئی مخلوق ہے ایسی جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ذرہ برابر بھی نافرمانی کرے؟ ایک انسان کے سوا۔ جی ہاں، اگر نافرمانی کرے، اگر سورج ذرا سی نافرمانی کر جائے تو زمین کو کھینچ لے اپنی طرف، کہے کہ میں ذرا زمین سے قریب چلتا ہوں۔ جیسے ہم دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے حد سے تجاوز کرتے ہیں، ویسے اگر سورج بھی اپنے حد سے تھوڑا تجاوز کر جائے تو کیا ہوگا؟ یوں سب دھڑا دھڑ کھنچتے ہوئے چلے جائیں گے، زمین، چاند، سیارے جو سورج کی فیملی کے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ چاند لاکھوں سال سے یوں ہی گھوم رہا ہے لیکن ذرا بھی اپنی حد کو پار نہیں کرتا۔ زمین مسلسل حرکت کرتی جا رہی ہے لیکن کبھی بھی اپنی حد سے نہیں گزرتی، نہ اپنی حرکت میں، نہ سورج کے گرد حرکت میں، نہ سورج کے ساتھ والی حرکت میں۔ زمین کی متعدد حرکتیں ہیں، ہم لوگ کو بچپن میں 2 حرکتیں صرف پڑھائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ سورج، زمین خود ہی گھومتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے لٹو کی طریقے سے۔ دوسری حرکت ہم کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ سورج کے گرد گھومتی ہے، 365 دنوں میں یہ حرکت پوری کر لیتی ہے۔ ان دونوں حرکتوں میں زمین ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی، جو اس کے لیے معین کر دیا گیا ہے اسی پہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ سب طائعین، سب بالکل اطاعت کی حالت میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب مکمل اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ نظام تکوینی سے کہتے ہیں، میں آپ کو سخت لفظوں میں نہیں الجھانا چاہتا، تکوین یعنی یہی کائنات کا جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اس نظام تکوینی سے پوری کائنات کی کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتی، اور نظام تکوینی یعنی یونیورسل لا کے اعتبار سے جو ہمارے لیے بنایا ہے اس سے ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کب پیدا ہوں اور کب مرے ہیں،
کیونکہ یہ یونیورسل لا ہے اللہ کا تکوینی نظام، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بوڑھے ہوئے تھک گئے ہیں اب دوبارہ واپس جوان ہونا چاہتے ہیں، یہ جوانی کی ذمہ داریوں سے پریشان ہو گئے ہیں تو پھر ہم بچپنا چاہتے ہیں چلے واپس لوٹتے ہیں بچے بننے کا. نہیں، یہ نظام تکوینی کا حصہ ہے، اس میں تمہارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. جس طرح پوری کائنات اللہ کے سامنے مطیع ہے، اسی طریقے سے نظام تکوینی میں تم بھی پوری طرح مطیع ہو. جہاں پہ تمہیں اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے، تمہارے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ تم اس کو تبدیل کر سکو. یہ کہو کہ ہمارے ماں باپ یہ اچھے نہیں لگ رہے ہم کو، ہم اپنے ماں باپ چینج کر لیں گے، نہیں کر سکتے. کچھ بھی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. صرف ایک نظام ہے کہ جہاں پر انسان کو اختیار دیا، اس کو کہتے ہیں نظام تشریعی، یعنی شریعت والا نظام جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اور یہی اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ یہیں سے تمام جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، ان سب سے انسان کے فرق کو دیکھا جائے کہ جہاں اختیار نہیں ہے وہاں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب اختیار دے کے دیکھیں کہ اختیار میں انسان کیا کرتا ہے. جہاں اسے اختیار مل جائے وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے، پھر وہیں پہ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہیں پر انسان کو بہت ہی آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. اتنا زیادہ آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ابراہیم یہ ہیں، موسیٰ یہ ہیں، عیسیٰ یہ ہیں. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ تمام انسانوں کے درمیان میں کوئی محمد جیسی ذات پیدا ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. فرشتے حیرت میں ہیں کہ امیر المومنین نے کیسی زندگی گزار دی، کیسا صبر کیا، کیسی فضیلتوں کے مالک تھے. فرشتے حیرت میں ہیں کہ یہ صرف نبیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف اماموں کی بات نہیں ہے. کربلا کی سرزمین پر فرشتے حیرت میں ہیں کہ آنے والے حسین ابن علی کے مہمان، انہوں نے کیا عشق ان کے اندر ہے، کیا صبر ہے، کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے، کتنی بڑی بلندیاں ہیں. یہ انسان ہے. یہ سارے مقامات انسان اپنے اختیار سے پہنچتا ہے. یہ انسان کا اختیار ہے. اور یہی اختیار دے کے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اب تم سے ہم تقاضا کرتے ہیں. اور تقاضا فقط اور فقط ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے قیام کرو. کیوں اللہ کے لیے قیام کرو؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کے لیے بھی قیام کرو گے وہ سب بیکار جائے گا. کتنا بھی کچھ کر لو، حکومت کے لیے قیام کرو، شہرت کے لیے قیام کرو، دربار کے لیے قیام کرو، خاندان کے لیے قیام کرو. قیام کرنا ہے اٹھ کھڑا ہونا، کوشش کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ایکٹیویٹیز کرنا، جو کچھ بھی کرو، جس کے لیے بھی کرو گے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا. فقط باقی وہی رہے گا جو اللہ کے لیے ہو. یہ وہ بات تھی جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور اگر ہماری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے تو اس کا نمونہ نظروں کے سامنے دیکھتے چلے جاؤ. کہ اللہ کے لیے قیام کیا تھا 700 سال پہلے حضرت نوح نے، 7000 سال پہلے، آج تک باقی. اللہ کے لیے قیام کیا تھا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے، آج تک ابراہیم باقی. اتنا باقی ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی عید قربان کے دن جا کے ابراہیم کی ایک سنت کو ادا ہی کر دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دے دی جائے، اس قربانی کی یاد میں قربانی دے دی جائے. اللہ کے لیے قیام کیا تھا 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ نے. ایک بستی سے نکل کر مصر تک گئے تھے، فرعون کے دربار تک. آج تک موسیٰ باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں. اللہ کے لیے قیام کیا تھا غار حرا سے رسول اللہ نے، جہاں مکے کے لوگ سمجھ رہے تھے ایک انسان یہ کیا کر لے گا، اس کو کوئی ساتھی نہیں دے گا، اس کی بات نہیں سننے دیں گے، اس کے پاس کسی کو جانے نہیں دیں گے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہونے دیں گے، اس کو کھانے نہیں دیں گے، اس کو پینے نہیں دیں گے، اس کو وادیوں میں 3 سال تک محصور کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے، شیب ابی طالب میں بند کر دیں گے، کسی کو دانہ نہیں بیچنے دیں گے، کسی کو آٹا نہیں بیچنے دیں گے. یہ ایک انسان کیا کر لے گا؟ لیکن اس نے اللہ کے لیے قیام کیا تھا تو آج پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا وعدہ الہی کے ساتھ.
वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल मुशरिकून, तुम्हें कितना भी नागवार क्यों ना गुजरे लेकिन अल्लाह उस नूर को कामिल करके रहेगा। रसूलुल्लाह का नूर, रसूलुल्लाह के दीन का नूर, रसूलुल्लाह की शरीयत का नूर, रसूलुल्लाह के अहले बैत का नूर। कि बहुत सारे नासरियों को बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों इतना ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन का जिक्र होता है, क्यों इतना ज़्यादा हुसैन इब्न अली का जिक्र होता है। तो तुम मरते रहो, तकलीफ झेलते रहो, लेकिन ये नूर तो अल्लाह कामिल करके रहेगा। ये नूर जाके कामिल होगा उनके आखिरी वारिस इमाम ज़मान पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और आप लोग और हम लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे कि हम इस तरीके से अज़ादारी करें, इस तरह से मजलिस करें, इस तरह से मजलिस पढ़ें, इस तरह से मजलिस सुने, ऐसे फर्श अज़ा पे जाएं कि जिससे ये नूर कामिल होता हुआ नजर आए। नूर को समेटने की कोशिश ना करें, नूर को तंग करने की कोशिश ना करें। अल्लाह की शरीयत का नूर बाज नादानों के ख़त्म करने से ख़त्म होने वाला नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ये नूर कामिल होकर रहेगा। वादा इलाही है, ये अल्लाह का वादा है। तो फ़कत एक चीज़ का तकादा किया था, और कल एक मजलिस कल थोड़ा लंबी हो गई थी, 7, 8, 9 मिनट। आज इंशाअल्लाह लंबी ना होने पाए, वक्त पे आज शुरू भी हो गई है, और इंशाअल्लाह रोज़ाना वक्त पे शुरू होते। मैं बिल्कुल ठीक 9 बजे मेरे ख्याल से बैठ गया था ना, मैं बीच में आप लोगों से कह दूं कि ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह बैठ जाऊं, खुदा करे कि ठीक 10 बजे से पहले पहले ख़त्म भी कर दूं। लेकिन कल एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई थी, और वो बात मैंने इसलिए छोड़ दी कि मजलिस और लंबी ना हो जाए, वरना अगर वही बात पूरी करने लगते तो एक दिन लंबी हो जाती है। फिर इसमें आपको मौका भी मिल गया कि एक दिन शायद आपने भी थोड़ा, बाद लोगों ने सोचा होगा, और वो बात रखी गई थी यहाँ पर ये कि हर ज़माने में हर नबी ने, हर इमाम ने अल्लाह की राह में क़याम किया, और ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इलाही नुमाइंदा अल्लाह की राह में क़याम ना करे। ये मुमकिन ही नहीं, हम अमल करें या ना करें, हमें अख्तियार दिया है, अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया हुआ। अख्तियार अम्बिया को भी दिया हुआ है, लेकिन अम्बिया अपने अख्तियार से क़याम की क़ुव्वत को बढ़ा देते हैं, क़याम की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, क़याम ज़्यादा कवी करते हैं अख्तियार से, जो फरिश्ते इतना ना कर पाएँ, पीछे हट जाएं फरिश्ते। लेकिन हम मुमकिन है अपने अख्तियार ही की वजह से कभी कभी दिल में शौक़ पैदा हो, और कभी कभी कोई माह रमज़ान आए, कोई मुहर्रम आए, कोई ख़ास दिन आए तो अल्लाह के लिए भी कुछ कर लें। लेकिन अम्बिया और आइम्मा अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजारेंगे कि वो अल्लाह की राह में क़याम ना हो, एक लम्हा भी। आपके हर वक्त तो क़याम की हालत में नहीं होते, हर वक्त तो खड़े नहीं होते, हर वक्त तो एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हर वक्त तो कुछ बोलना या करना नहीं होता है। अम्बिया और आइम्मा भी तो जाके सोते थे, तो उसका जवाब ये है कि वो सोते भी अगर थे तो इसलिए ताकि उठें तो अल्लाह की राह में क़याम करें, है ना। क्योंकि सोना किस लिए होता है? सोना इसलिए होता है कि जिस्म बहरहाल है, जिस्म है, मटेरियल जिस्म है, इंसान की रूह कितनी ही नूरानी क्यों न हो, लेकिन जिस्म तो मादी है। तमाम इंसानों में होता है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत फ़र्क हो जाता है। रूह आपकी भी नूरानी है, अगर उसे नूरानी रहने दें, क्योंकि रूह है अल्लाह ही की तरफ से। रूह मादे से नहीं बनी हुई है, रूह ज़मीन से नहीं बनी हुई है, रूह आग, मिट्टी और पानी और हवा से नहीं बनी, रूह अल्लाह की तरफ से है। तो जो अल्लाह की तरफ से ख़ास बनी हुई है, कुरान इसके लिए कहता है, कई आयतें हैं, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये साफ साफ कहा कि फ़इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ये ढांचा जो आदम का बना हुआ है वो तो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन रूह में अपनी डालने वाला हूँ। रूह है ये मामूली मसला नहीं है। तो दूसरी जगह कुरान ने कहा कि ये कभी मनी होता है, मनी से अलका बनता है, अलका से मुज़ग़ा बनता है, मुज़ग़ा से हड्डियाँ उसके अंदर बनती है, हड्डियों पे गोश्त चढ़ जाता है, ये सारा कुछ होता रहता है। ये सारा सफ़र मादी सफ़र है, ये मटेरियल सफ़र है जो इंसान के जिस्म में हो रहा होता है माँ के शिकम में। लेकिन जब एक मरहले में पहुँचता है तो सुम्मन शाअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर मैं उसके अंदर रूह डाल देता हूँ, एक चीज़ दीगर बन जाती है। जब ये वो नहीं है, फ़र्क हो जाता है, फ़र्क है, हर लिहाज से फ़र्क है। बाद लोग माँ के शिकम में बच्चों को मार देते हैं अल्ट्रासाउंड करा के कि बेटा है कि बेटी है। ज़ाहिर है कोई मोमिन ऐसा नहीं करेगा इंशाअल्लाह, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शरई मसला ये है कि
کہ جب تک روح نہیں پڑی ہے تب تک 40 دینار بڑھتا ہے دیت، کیونکہ جان لی ہے. اب جان لی ہے، اگر پتا چلا کہ 10 دن کا بچہ پیٹ میں ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ابھی اور اس کو مار دیا تو وہاں پر دیت دینی پڑے گی، ایک جان کی دیت دینی پڑے گی. تو جب تک روح نہیں پڑتی تو ہفتے کے لحاظ سے جو ہے، دن کے لحاظ سے تھوڑا بڑھتا ہے، اتنا دینار بڑھتا ہے، سونے کا دینا پڑتا ہے. ہاں یہ معمولی مسئلہ، یہ نہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. لوگ آج کروڑوں لوگوں کی جان لے رہے ہیں. یہ رہبر انقلاب کا جملہ میں دہراتا رہتا ہوں کہ ماڈرن جاہلیت یہ ہے، دہرا رہا ہوں، یہ پرانی بات ہے، جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا. قدیم جاہلیت یہ تھی کہ مکے کے لوگ 10-20 لڑکیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا، 10-20 لڑکیوں کو مار دیا تھا. تاریخ میں زیادہ نہیں، یوں نہیں ہزاروں کو مار دیا تھا. اگر ہزاروں کو مار دے تو ان کی شادیاں کہاں ہوتی؟ 3-3 4-4 شادیاں بھی تو کرتے تھے. تو یوں نہیں کہ سب اپنی لڑکیوں کو مار دیتے تھے. ارے 10-20 لڑکیوں کو مار دیا تھا. وہ چیز اتنی زیادہ ناگوار تھی کہ قرآن نے کہا کہ آ کر سوال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب یہ پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں ان بچیوں کو مار ڈالا ہے، کس جرم میں؟ کیونکہ لڑکی تھی اس لیے مار ڈالا ہے، کیونکہ لڑکی ہے کمزور ہے اس لیے اتنا ظلم کر رہے ہو، کیونکہ لڑکی ہے اس لیے اسے برہنہ کر کے منی پور میں تم ٹہلا رہے ہو لڑکی ہونے کی بنیاد پر. تو وہ تو قدیم جاہلیت تھی، اینسینٹ جاہلیت تھی. لیکن رہبر انقلاب کا جملہ کہ ماڈرن جاہلیت یہ ہے 21ویں صدی کی کہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے ماں کے شکم ہی میں بچیوں کو مار دیا جائے. اور کئی سال پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ 3 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو مار دیا گیا، جبکہ جرم ہے. جگہ الٹرا ساؤنڈ کے اس پہ لکھا ہوتا ہے، کوئی پوچھے نہیں، پوچھنا بھی جرم ہے، بتانا بھی جرم ہے. لیکن پھر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، ہمارے بچے جو ہے سب ایران میں پیدا ہوئے، وہ 3 مہینہ 2.5 مہینہ بعد ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونی ہے. آرام سے بتا دیتے ہیں، نہ پوچھو تو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی مبارک ہو، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. میں نے یہاں پہ کہا میری ابھی بیٹی ہوئی تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بیٹی ہو. تو ڈاکٹر حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹیوں کو پالنا اس زمانے میں آسان ہے واقعی. تو وہ بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی. تو اس لیے بھی کہ ہندوستان میں بیٹیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، واقعی کم ہو گئی. اب بعض اسٹیٹ میں تو پرسنٹیج بہت کم ہو گیا ہے، پورے ہندوستان میں بہت کم ہو گیا. تو میں تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ماڈرن جاہلیت یہ ہے کہ اس طرح انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کو مار دیا جاتا ہے. ماڈرن جاہلیت یہ ہے. مثلا ماڈرن جاہلیت ایک بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کی جائے کہ ماڈرن جاہلیت میں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، ماڈرن جاہلیت میں سویڈن میں کیا ہوا، ماڈرن جاہلیت میں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ماڈرن جاہلیت یہ ہے کہ ایٹم بم بنا کے گرا دیا جائے، ایک لمحے میں 80,000 انسانوں کی جان چلی جائے، جانور درخت سب کچھ ختم ہو جائیں. ماڈرن جاہلیت، اس پہ شرمندہ بھی نہ ہو. یہ سب ماڈرن جاہلیت ہے. لیکن اس ماڈرن جاہلیت میں بھی مومن سے ایک ہی خطاب کیا گیا ہے، کیا؟ کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ایک ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو، تنہا ہو تو بھی. حضرت ابراہیم بالکل اکیلے تھے، گھر کا چچا بھی ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ چچا کے مقابل ہی میں قیام کر دیا. حضرت موسیٰ جب چلے اپنے سسر جی کے ہاں سے، سسر جی یعنی حضرت شعیب کے ہاں سے، نبی تھے وہ بھی، جب اپنی بیوی کو لے کے چلے وہاں سے تو بالکل تنہا. فقط اتنا کہا تھا کہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کا بولنا بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے اچھا بولتا ہے، تو اے میرے اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھی کر دے. تو بس دو. کس کے مقابل میں 2 لوگ آئے؟ پورے فرعونی نظام کے مقابل میں صرف 2 لوگ آئے اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے. اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے لیے یہ نہ ڈھونڈو کہ کروڑوں کی تعداد ہو جائے تو ہم کچھ کریں گے. قرآن یہی کہتا ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. فرادا یعنی ایک، مثنی یعنی 2 ہو تو بھی، 2 سے زیادہ ہو تو بھی، اور حتیٰ 2 بھی نہیں ہو، فقط 1 ہو تو بھی تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہو، کیونکہ تم اللہ کے لیے ہو.
سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے لیے۔ خلقت الاشیاء لاجلک، پوری اشیاء کو پیدا کیا تمہارے لیے، لیکن خلقتک لاجلی، تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، تو میرے لیے قیام کر، میرے لیے تو اٹھ کھڑا ہو۔ اب سوال ہم نے کل یہ کیا تھا عزیزو، اتنا وقت ہم نے آپ کے لے لیا کہ تھوڑا اور وضاحت بھی ہو جائے اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ سوال یہ کیا تھا کہ تمام ائمہ نے، تمام انبیاء نے بہرحال اللہ کے لیے ہمیشہ قیام کیا۔ وہ کھا بھی رہے تھے تو اسی لیے کھا رہے تھے کہ کھا کے ہمارے جسم میں طاقت ہو تاکہ ہم اللہ کے لیے قیام کریں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ کیا قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمۃ جوانحی، اے میرے اللہ میرے اعضاء و جوارح میں طاقت دے تاکہ میں تیری خدمت کروں۔ اعضاء و جوارح میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اعضاء و جوارح میں طاقت کھانے سے آئے گی نا، تو کھائیں کس لیے کھائیں؟ اللہ اکبر، کتنا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ یہ معیار امیر المومنین آ کر کتنا بلند کر رہے ہیں۔ امیر المومنین یہ نہیں چاہتے کہ اسے حوزے کے چند لوگ، امام خمینی کا معیار بلند ہو جائے، رہبر انقلاب کا معیار بلند ہو جائے، آیت اللہ سیستانی کا معیار بلند۔ امام علی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر چاہنے والے کا معیار بلند ہو، اتنا بلند ہو کہ وہ کہ قوّ علی خدمت کا، وہ جھوٹ میں جا کر دعائے کمیل نہیں پڑھے، سچ میں دعائے کمیل پڑھے۔ جھوٹ میں دعائے کمیل پڑھنا یہ کہ آپ جا کے پڑھ کے چلے آؤ قوّ علی خدمت کا جوارحی، لیکن بالکل ارادہ نہ ہو، ذرا بھی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں طاقت ہو لیکن تیری خدمت کے لیے خوب کھائیں اور جا کے کہیں کہ قوّ علی خدمت کا جوارحی، لیکن بالکل ارادہ نہ ہو کہ نہیں کوئی خدمت نہیں کرنا۔ اتنا بھی بعض لوگ نہیں کرنا کہ ایک فرش آ کے بچھا دیں اللہ کے لیے، نہیں کرنا۔ یہ معیار بلند کیا گیا ہے، یہاں مولویوں نے معیار گرا دیا، امیر المومنین نے تو بلند ہی کیا ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم معمولی لوگ ممبروں پہ آ جاتے ہیں تو اپنا بھی معیار گراتے ہیں، ممبر کا بھی معیار گراتے ہیں، عوام کا بھی معیار گرا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک الہی رہبر آتا ہے کوفے کے ممبر پر یا مدینے کے ممبر پر یا کسی بھی ممبر پر، تو ہمیشہ معیار کو بلند ہی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے بلند کرتا ہے۔ امیر المومنین کی نہج البلاغہ آج بھی معیاروں کو بلند کرتی جا رہی، ایک ایک کلام، ایک ایک حکمت، ایک ایک بیان۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کبھی قیام نہ کرے، لیکن قیام کا انداز بدلا ہوا ہے۔ جو قیام کا انداز امام صادق علیہ السلام کا ہے وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کیونکہ زمانہ بدلا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، انداز بدلا ہوا ہے۔ حسین ابن علی مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ضرورت پڑ رہی ہے تو تلوار اٹھا رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، میرے پاس 17 لوگ نہیں ہیں اس لیے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ روایت کے حصہ میں جلدی سے کہہ کے گزر جاتا کہ اگر صرف 17 لوگ ہوتے تو میں بھی اپنے جد حسین ابن علی کی طرف سے مسلحانہ قیام کرتا ظلم کے مقابل۔ لیکن تلوار لے کے اگر امام صادق علیہ السلام نے قیام نہیں کیا یا امام رضا علیہ السلام نے قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا بیٹھے رہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امیر المومنین 25 سال بیٹھے رہے، کہہ بھی دیتے ہیں آگے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، شاید قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین 25 سال تک اللہ کے اس ایک حکم پر عمل نہ کرے کہ جو تنہا ایک موعظہ، ایک ہی موعظہ، انی اعظکم بواحدہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین 25 سال بیٹھے رہیں؟ بعض لوگ یہی جملہ ہی استعمال کر دیتے ہیں کہ 25 سال امیر المومنین بیٹھے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، 2 لوگ ہو تو بھی قیام کرو، تو بھلا امیر المومنین 25 سال کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن 25 سال سے پہلے جو امیر المومنین کا قیام تھا وہ دوسرا قیام تھا، وہ جنگ بدر کا قیام تھا، وہ احد کا قیام تھا، وہ خیبر میں تلوار لے کے قیام تھا، وہ خندق میں اکیلے کھڑے ہو کر آئے تھے قیام کرنے کے لیے، وہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا قیام تھا۔ ایک ضربت پورے ثقلین کی عبادت سے بھاری پڑ رہی تھی، لیکن وہ ایک ضربت جو امیر المومنین کی ایک ضربت ثقلین کی تمام عبادت سے بھاری تھی، تو امیر المومنین کا 25 سالہ صبر بھی ثقلین کی تمام عبادتوں سے بھاری تھا۔
وہاں بھی امیر المومنین قیام کی حالت میں تھے. امیر المومنین نے دین کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھلایا. اب یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں 5-6 سال پہلے چنئی میں. امیر المومنین کی وہ 25 سالہ زندگی جس کو لوگوں نے بھلا ہی دیا ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے عزیزو. میں بہت سارے یہاں پہ جوان ہیں, بزرگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں ایک دعوت دیتا ہوں, بھلا امیر المومنین جیسا انسان جس کے فضائل بیان کرنا سننا ہمارا فخر ہے, ایسے انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ یعنی 33 سال سے لے کر 57 سال کی زندگی کو بالکل حذف کر دیا جائے کہ نہیں, بیٹھے ہوئے تھے معاذ اللہ, صرف کھیت میں کام کر رہے تھے, صرف زمینیں آباد کر رہے تھے. یہ تصور ہے. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو امیر المومنین کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال. اور جب امیر المومنین کو خلافت ملی یعنی حکومت, ظاہری حکومت ملی, تو اس وقت امیر المومنین کی عمر تھی تقریباً 57 سال, 58 سال ہونے کے قریب تھی. 58 سال سمجھ لیجیے. تو کیا یہ سمجھتے کہ اتنے عظیم انسان امیر المومنین کو عام انسانوں پہ حمل کر رکھا کہ ٹھیک ہے 25 سال بیٹھے رہے کوئی بات نہیں ہے. اتنا عظیم انسان 25 سال اپنی زندگی میں بیٹھا رہے گا, جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بڑھ کر ہو رہی, وہ 25 سال بیٹھا رہے گا. اللہ اکبر. یہ سوچنے کا مقام ہے, یہ سوالیہ نشان ہے. سوچیں اس پہ تقاضا کریں, اس پہ گفتگو کریں, اس پہ ریسرچ کریں, اس پہ بحث کریں, اس پہ فکر کریں, اس پہ علماء سے گفتگو کریں. 25 سال وہ بیٹھے نہیں ہیں. اگر وہ امیر المومنین کا 25 سال نہیں ہوتا تو آج کوئی بھی اسلام میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا, سب ختم ہو جاتا. 25 سال میں یہ تو ٹھیک ہے کہ میدان جنگ میں امیر المومنین نے کس طرح سے رسول اللہ کی حفاظت کی, کس طرح دین کی حفاظت کری, کس طرح ایمان کی حفاظت کری, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ 25 سال کی مشکلات میں امیر المومنین نے دین کو کس طرح بچایا. 25 سال میں بچانے والا کون تھا جب رسول اللہ بھی نہیں تھے؟ اس 25 سال کے پہلے تو امیر المومنین تھے رسول اللہ کے حامی بن کے, اصل بچانے والا تو رسول اللہ کی ذات تھی بچانے والی. اس کے پہلے تو مرکز میں رسول اللہ تھے. امیر المومنین رسول اللہ کے ایک سپاہی تھے, سب سے اچھے سپاہی, سب سے بڑے عاشق, سب سے زیادہ مطیع, سب سے زیادہ رسول اللہ کو اپنا امام ماننے والے, سب سے زیادہ رسول اللہ کی فکر کرنے والے, لیکن بہرحال رسول اللہ کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے. تو 25 سال سے پہلے اصل دین کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ کی تھی. ہاں امیر المومنین اپنا وعدہ نبھا رہے تھے جو 10 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا, رسول اللہ کی حفاظت کا وعدہ, رسول اللہ کے مشن کی حفاظت کا وعدہ. لیکن جب رسول اللہ نے آنکھیں بند کر لی, جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, تو اب اس کے بعد پوری ذمہ داری امیر المومنین کے اوپر ہے. وہ تمام ذمہ داریاں جو رسول اللہ کے اوپر تھی وہ سب امیر المومنین کے اوپر. تو اتنی ساری ذمہ داریاں لے کے ابو طالب کا لال خاموش بیٹھا رہے گا, ممکن ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی راہ میں وہ بھی قیام تھا, لیکن قیام کا انداز بدل گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے, قیام کا انداز بدلتا رہتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا انداز اور تھا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کے قیام کا انداز اور تھا, اور امام حسین علیہ السلام کے بعد کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے قیام کا انداز اور ہے. لیکن اللہ کی راہ میں قیام کرنا چھوڑ دے یہ ممکن نہیں, یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے لیے سوچ سکتے ہیں لیکن ایک امام کے لیے نہیں سوچ سکتے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادى. میں بار بار یہ آیت دہرا رہا ہوں, انشاءاللہ یہ اتنا جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادى, اللہ کی راہ میں قیام کرو. اب سوال یہاں پہ آ گیا فوراً, کیا کریں؟ اس زمانے کا قیام کچھ اور تھا, حسین ابن علی کے زمانے قیام کچھ اور تھا, قیام نہیں کھڑے ہونا اللہ کی راہ میں. امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا قیام کچھ اور تھا, امام رضا علیہ السلام کے زمانے قیام کچھ اور تھا. اب ہمارے زمانے کا قیام کیا ہے؟ جو لوگ یہ طے کر چکے ہوں کہ مجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے, مجھے کھانا ہے, پینا ہے, کمانا ہے, اپنی زندگی گزارنا ہے, اپنا گھر بنانا ہے, پرانا گھر ہے تو نیا بنا دینا ہے, چھوٹا سا گھر ہے تو بڑا بنا دینا ہے, لباس معمولی تو اچھے کر لینے ہیں. تو ان کا مسئلہ الگ ہے, اللہ ان کے اس عمل کو بھی قبول فرمائے. لیکن جن لوگوں نے ان آیتوں کو سن کے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ بھئی ہم بھی اللہ کی راہ میں قیام کریں, ہم بھی اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں, ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ کریں,
ٹھیک ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا حبیب نے مظاہر نے کیا تھا، ہم اتنا بڑا قیام نہیں کر سکتے جتنا مالک اشتر کر رہے تھے امیر المومنین کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہم کیا کریں، آج کے دور میں ہم قیام کیا کریں۔ ہم اگر قاسم سلیمانی کی طرح ہم کو موقع ملے تو پھر ہمارا قیام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے قاسم سلیمانی کا تھا، لیکن وہ تو موقع نہیں ہے، ہم لوگ اس لائق ہی نہیں ہیں۔ لائق بنے تو ضروری نہیں کس ملک میں ہے، جو قاسم سلیمانی عراق کے تھوڑی نہیں تھے کہ عراق میں شہید ہوئے تھے، تو ایران کے وہ، لیکن 3 دنوں میں وہ ایران میں بھی نظر آئے، وہ سیریا میں بھی نظر آئے، وہ لبنان میں بھی نظر آئے، وہ عراق میں آگے شہید ہو گئے 2 دن کے اندر اندر۔ یہ سب کچھ کیا وہ انہوں نے کیا، 2 دن کے اندر اتنے بارڈروں پہ گئے، اتنی ذمہ داریاں انجام دی، اتنے لوگوں سے بات کی، اتنی ساری میٹنگیں کی، اتنے کمانڈروں سے معاملات طے کیے کہ آپ کو یہ کیا کرنا ہے، اسرائیل کے مقابل میں کیا کرنا ہے، داعش کے مقابل میں کیا کرنا ہے، دہشت گردوں کے مقابل میں کیا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے آ کر انہیں 1 بجے رات میں شہادت بھی مل گئی۔ ٹھیک ہے، اس حد تک ہمارا قیام نہیں ہے، اس لیول کے لوگ ابھی ہم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ بنے، انشاءاللہ ہم جیسے نہیں بنے تو ہمارے جوان بنے، ہمارے بچے بنے، ضرورت تو ہے۔ تو کسی حد تک تو قیام ہو اللہ کی راہ میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں یہاں پر ہمیں بیٹھ کے کون سا قیام کرنا ہے، یہ آپ لوگ خود طے کریں، آپ مجھے بتائیں۔ چونکہ یہاں مجلس تو واہ واہ والی ہے نہیں، تو یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، واہ واہ نہیں کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے۔ آج سوچ کر بتائیں کہ اس زمانے میں ہمیں سب سے بہتر طور پر اللہ کی راہ میں کیا ہم اپنا قیام کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں 2 چیزیں پیش کرتا ہوں، باقی آپ سوچیں، ضرور نہیں کہ ہماری بات مانیں، لیکن ضرورت کے لحاظ سے اور سیرت کے نمونوں کو دیکھتے ہوئے جس زمانے میں یہ لگا کہ ابھی کچھ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا حسین بن علی کے زمانے تک ممکن تھا، چونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک کوشش یہ تھی کہ حکومت دوبارہ امیر المومنین کی حکومت قائم ہو جائے جو ختم ہو گئی تھی۔ امیر المومنین کی بھی کوشش تھی کہ رسول اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، چونکہ حکومت کے ذریعے سے جتنا کام ہو سکتا ہے وہ بغیر حکومت کے نہیں ہو سکتا، لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ حکومت اب قائم ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے بھی زمانہ بدلنے لگا، اب ممکن نہیں تھا کہ حکومت قائم ہو۔ اب یہ تھوڑا لمبی بحث ہے لیکن میں اسے یہاں چھیڑ نہیں رہا ہوں، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے قیام کا طریقہ بدل دیا۔ کیا کیا؟ امام نے لوگوں کو اکٹھا کر کر کے رسول اللہ کے علم کی میراث کو بانٹنا شروع کر دیا، علمی میراث، علم کی راہ میں قدم اٹھانا، لوگوں کے شعور کو بلند کرنا، لوگوں کی فکر کو بلند کرنا، لوگوں کے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنا، لوگوں کو علمی اعتبار سے بصیرت اور انسائٹ اور سوچ اور فکر کے لحاظ سے لوگوں کو بلند کرنا، وہ بلند کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اتنا بلند کیا ہے کہ جو شیعت کو یہ سمجھا گیا تھا کربلا میں اس کے بعد ختم ہو چکی ہے، وہی شیعت پھیلتے پھیلتے آج پوری دنیا کو آئیڈیالوجی دے رہی ہے۔ ممکن ہے تعداد کے لحاظ سے ہم کم ہیں، لیکن یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے لحاظ سے شیعت ابھی دنیا میں سب سے نمبر 1 پر ہے، ایک ہے، مضبوط ہے۔ تعداد کے لحاظ سے کم ہے لیکن سب کو شکست دی ہے، صرف میدان جنگ میں شکست نہیں دی ہے بلکہ فکر کے لحاظ سے بھی شکست دی ہے، آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی شکست دی ہے، مذہبی بلندی کے لحاظ سے بھی شکست دی ہے۔ یہ میں صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں نے اعتراف کیا ہے، پچھلی تاریخ گواہ ہے، پچھلے 12-13 سال گواہ ہیں، اور پچھلے 40-42-44 سال انقلاب اسلامی کے بعد سے ابھی تک گواہ ہیں کہ شیعت نے کن کن میدانوں میں کتنی باطل طاقتوں کو کہاں کہاں شکست دی ہے، اور کتنی بڑی بڑی شکست دی ہے۔ کیونکہ جتنی بڑی طاقت کے ساتھ دشمن سامنے آئے تو اس کو جب شکست دی جائے گی تو وہ شکست بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ چھوٹا سا دشمن سامنے آئے، اسے ہرا دیا تو کون سا بڑا کام کیا، لیکن جو ساری طاقتیں، ساری انرجی، سارے پیسے، ساری دولت، ساری ٹیکنالوجی، امریکہ سے لے کے یورپ تک کی ٹیکنالوجی اور سپاہی اور پورے عرب کی ساری دولت، سعودی عرب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ایران و عراق کی جنگ میں ہم نے
34 ارب ڈالر خرچ کیے تھے، لیکن سیریا اور داعش کی جنگ میں 100 ارب سے ڈالر خرچ کیے. جہاں سینکڑوں ارب ڈالر ایک ملک خرچ کر رہا ہے، جہاں قطر نے اتنا خرچ کیا، جہاں یورپ نے اتنا خرچ کیا، جہاں صرف 11,000 دہشت گرد صرف یورپ کی سرزمین سے آئے تھے لڑنے کے لیے سیریا میں. تو وہاں پر جو جنگ جیتی گئی ہے وہ اسلحے کی جنگ نہیں تھی، وہ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی. وہ آئیڈیالوجک لوگ آئے تھے جو جنگ جیت رہے تھے. وہ کربلا کے وارثین آئے تھے، وہ رسول اللہ کی میراث کے وارث آئے تھے جنہوں نے جنگ جیتی تھی. وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے آئے تھے. پیسے لے کر قیام کرنے والے وہ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، تنخواہوں کے لیے جنگ کرنے والے وہ تنخواہوں کے لیے لڑتے ہیں. اور جو تنخواہوں کے لیے لڑتا ہے اس کو بہرحال یہ فکر ہوتی ہے کہ تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو اگر ہم بچے رہیں گے تبھی تو تنخواہ استعمال کریں گے، مر گئے تو کیا فائدہ. اس لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم مریض ہیں. جنگ ہوتی ہے تو ہم مریض ہیں. کرگل وار ہوئی تھی تو بہت سارے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا شروع کریں گے، ڈاکٹروں میں مریض ہوئے. 20 سال تنخواہ لی ہے، اب نہیں، اب تو ہم مریض ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ملک شرمندہ ہے کہ ایک فوجی کی بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ آپ کو پتا ہے نا، جو منی پور کی خبر آئی ہے وہ ایک فوجی سپاہی کی بیوی. جی ہاں، یہ میں بار بار یہ ذکر کر دے رہا ہوں چونکہ میرے ذہن سے یہ بات نکل نہیں پا رہی، دل قبول نہیں کر پا رہا کہ ایسی بات کو بھلا دیا جائے. یہ تاریخ انسانیت میں یہ چیز ہمیشہ رقم رہے گی کہ کیا ہوا، کتنی بربریت ہوئی، کتنا ماڈرن جاہلیت میں جاہلوں کو کہاں تک پہنچا دیا گیا. سیاست کی دنیا نے اور پروپیگنڈے کی دنیا نے جاہلوں کو کہاں تک پہنچا دیا. یہ تو بات کیسے بھلائی جا سکتی ہے. اس دن انسان مر جائے جب ایسی باتوں کو بھول جائے. ہماری یہ کمی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بھلا دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ عراق کے سارے مرائل کو بھلا دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے ابو غریب کے زندان کی خبروں کو بھلا دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عراق میں امریکی سپاہیوں نے جو کچھ کیا ہے اسے بھلا دیا جائے؟ یہ کیسے کہ ممکن ہے کہ سیریا کے حالات کو بھلا دیا جائے؟ نہیں بھلایا جا سکتا عزیزو. انسان بے خبر ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے بھلا دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بھلانے کے لائق نہیں ہوتی ہے نا. تو پوری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی، دولت، ہنر اور ذہن اور تھنک ٹینک سب کو بٹھا کر کوشش کی گئی تھی کہ شیعت کے پرچم کو دبا دیا جائے. لیکن جتنا دبانے کی کوشش کی گئی وہ پرچم اتنا ہی بلند ہوتا گیا، کیونکہ اس پرچم کی بنیادیں کربلا سے جا کے ملتی ہیں اور کربلا کی بنیادیں قرآن سے جا کے ملتی ہیں. تو یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں. جو اب طے کریں کہ قیام ہمارا کیا ہوگا. ہمارا قیام آج کے زمانے میں تقریباً امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا قیام ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو گھبرائے نہیں، ضرورت پڑے تو امام حسین علیہ السلام جیسا قیام بھی کرنا ضروری ہوگا. جی ہاں، ایسے حالات بھی کبھی کبھی بن سکتے ہیں، اور بنے تو ہم اتنے سالوں تک امام حسین کا اگر ذکر کیے ہوئے ہوں تو امام حسین کا طریقہ اپنانے سے گھبرائے نہیں. جن کو گھبراہٹ ہو وہ اپنا ارادہ کر لیں کہ کل کہیں اور مجلس میں جائیں. جی ہاں، گھبرائیں صرف. جو گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہماری ناموس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا ہے، ہم نہیں قیام نہیں کر سکتے. گھبرائے ہوئے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. انہیں نہ عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ ناموس کی فکر ہوتی ہے، نہ شرف کی فکر ہوتی ہے، نہ انسانیت کی فکر ہوتی ہے، نہ دین کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن کی فکر ہوتی ہے. آج میں نے دوپہر کی مجلس میں بیان کیا کہ پھر جو ہے سویڈن میں اجازت مانگی گئی قرآن جلانے کی، پھر سویڈن نے اجازت دے دی. اور ایک چیز میں پوری بیان نہیں کر پایا تو یہاں مکمل کر دوں کہ ایک مسلمان، ظاہر مسلمان شخص نے توریت و انجیل جلانے کی بھی اجازت مانگی، اسے بھی دے دی. اور اس نے آ کے لائٹر جلا کے پھر اسے بجھا دیا، کہا کہ نہیں
میں توریت نہیں جلا سکتا، میں قرآن، میں انجیل نہیں جلا سکتا. ہمارے دین نے ہم کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی ہے کہ ہم کسی کی بھی مقدس کتاب کو جلائیں. نہیں جلا سکتا. وہ تو صرف بتانے کے لیے تھا کہ تم کیا ہو اور ہم کیا، تمہاری سوچ کیا ہے اور ایک مسلمان کی سوچ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہمارے رسول کی توہین کی گئی، اسی ملک میں حکومت خاموش رہی، لیکن ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے. ہم کسی کے دھرم کے مقدسات کی جس کو تم اہم مانتے اس کی توہین نہیں کر سکتے. ہم بحث کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، توہین نہیں کر سکتے. یہ طریقے ہمیں بتائے گئے. تو ہمارا قیام کیا ہو؟ ایک جملے میں ہمارا قیام ہے وہ قیام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قیام کا اگر خلاصہ کریں تو ہم دو لفظوں میں خلاصہ کرتے ہیں. ایک یہ کہ ایمان کے لحاظ سے انسان کو اتنا بلند کر دو کہ حکومتیں کتنی بھی بڑی ہو جائیں لیکن وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائیں نہیں، وہ کمزور نہ ہوں. آج کی حکومتیں ہارون رشید جیسی حکومت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ہارون رشید جیسی حکومت آج کہیں بھی نہیں. پتہ ہارون رشید کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ اس کو تقسیم کیا جائے تو تقریباً آج 40-42 ملک بنیں گے. اتنی بڑی حکومت تھی کس کی؟ ہارون رشید کی. وہ جب بادل کو بغداد سے گزرتے ہوئے دیکھتا تو اپنے دربار سے اور اپنے محل پہ کھڑے ہو گئے کہ بادل یہاں سے جا رہا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، تو مسکرا کے کہتا کہ جاؤ جہاں بھی برسنا ہو برسو، اس کی جو پیداوار ہوگی اس کا ٹیکس ہمارے پاس آ جائے گا. بغداد چھوڑ کے جا رہا ہے بادل، جاؤ، لیکن جہاں بھی برسے گا وہاں سے میرے پاس ٹیکس آ جائے گا. اتنی بڑی حکومت تھی. لیکن اتنی بڑی حکومت میں امام کاظم علیہ السلام نے، اس کے پہلے امام صادق علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی اور اتنے ایمانی اعتبار سے مضبوط تربیت کی تھی کہ اتنی بڑی حکومت سے مومن کبھی گھبرایا نہیں تھا. وہ زندانوں میں رہا، وہ قید خانوں میں رہا، وہ سختیوں میں رہا. وہ آج جیسے زندان بھی نہیں تھے. وہ تہخانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ ہوا کا، نہ دھوپ کا، نہ ہیومن رائٹس کی کیمرے، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے. وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے لیکن حکومت کے بدلنے سے خود کو نہیں بدلتے تھے، چونکہ ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھے. اور دوسری چیز، دوسرا قیام امام کا کیا تھا؟ دوسرا قیام یہ تھا کہ علم کی روشنی کو پھیلا دیا جائے. یہ ایک عظیم میراث ہے. اس پہ آپ زیادہ توجہ کریے گا، شاید ہم زیادہ بھی بول نہ سکیں، بعد میں بیان کریں گے کبھی اور کسی موقع پر بیان کرتے ہی رہیں گے کہ آج ہماری قوم کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مضبوط ایمان کے ساتھ علمی سفر بڑھا دیں. علم میں اگر آگے رہیں گے تو کم ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ہوں گے. ایک پڑھا لکھا انسان ہزاروں لوگوں پر بھاری ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پڑھا لکھا انسان پورے شہر پر بھاری ہوتا ہے. تو علم تو ہماری میراث ہے. ہم باب مدینہ علم کے چاہنے والے ہیں. ہم مدینہ علم سے جڑے ہوئے ہیں. ہم مدینہ علم کی امت ہیں. ہم باب مدینہ علم کو اپنا امام مانتے ہیں. ہم نے تاریخی سفر طے کیا ہے. ہم آج سے 50-60 سال پہلے تک اور 100 سال پہلے تک علم کے میدان میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. تو ابھی بہت لیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے اسباب بنے ہیں، لیکن یہاں پر جس کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، ان تقوموا للہ، نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں کہ میں اسکول بناؤں گا تو میرا نام رہ جائے گا، اس کے لیے نہیں، چونکہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اسکول بھی ختم ہو جائے گا. اگر اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے علم کا قیام. اب آپ پوری قوم کے لیے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیں کہ وہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب بن جائیں. علم لوگوں کو خیر پہنچاتا ہے، علم بلندی دیتا ہے. علم صرف اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، علم روشنی ہے. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. علم کوئی بھی ہو، ہر علم جو انسان کو کسی بھی طرح انسانیت کے لیے فائدے مند ہے وہ سب روشنی ہے. چاہے وہ کالج میں پڑھا جائے، چاہے یونیورسٹی میں پڑھا جائے، چاہے حوضے میں پڑھا جائے، اگر فائدے مند ہے تو نور ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے. تو یوں نہیں کہ صرف نجف اور قم کے حوضے کا علم نور ہے.
اگر نجف اور قم میں پڑھنے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو نور ہے، ورنہ آپ 50 سال حوضے میں رہیں لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو بالکل نور نہیں، وہ تاریکی ہے۔ تو آپ جہاں بھی پڑھیں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس حوزے میں جہاں بھی پڑھیں، لیکن اگر آپ کی فکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے انسانیت کا بھلا کرنے والے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، تو یہی علم آپ کے وجود کا اور آپ کی روح کا نور بننے والا ہے، بن رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے علم نور ہے، کچھ لوگوں کے لیے علم حجاب ہے، اور حجاب بھی کون سا؟ بڑا والا حجاب، کپڑے والا حجاب نہیں۔ جب علم حجاب بنتا ہے تو حجاب اکبر بن جاتا ہے، بڑا حجاب بنتا ہے، انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، انسان علم کی ڈگریاں لے کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سارا علم تاریکی ہے، یہ علم نور نہیں ہے، اس کو نور کہا ہی نہیں جا سکتا۔ سر پہ امامہ لگا کے دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو یہ علم نہیں ہے، یہ تاریکی ہے نا۔ اگر علم ہوگا تو ایک عالم اپنے آپ کو ایک بچے سے بھی زیادہ حقیر ہی سمجھے گا۔ کیوں حقیر سمجھے گا؟ کیونکہ یہ بچہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، میرے تو کئی سارے گناہ ہوں گے جو ہم جانتے بھی نہیں۔ یہی طریقہ ہے۔ تو علم کا قیام، علمی قیام کی ضرورت ہے عزیزو۔ پوری قوم کو، اپنی تعداد کو نہیں دیکھیں، اتنا علمی قیام کریں کہ دوسروں کے لیے علم کی روشنی پھیلاتے چلے جائیں۔ جس علم کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے، آج جو علمی ادارے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ علم دے رہے ہیں، وہ علم فقط بزنس والا علم ہے، وہ فقط تجارت ہے، وہ فقط مافیا ہے۔ آج تعلیم بہت بڑا مافیا ہے، پتہ نہیں نمبر 1 کا ہے کہ نمبر 2 کا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ 2 سب سے بڑا مافیا ہے، برا نہیں مانیں گے، یہاں پر اساتذہ اور ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بات ہیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا کے 2 سب سے بڑا مافیا ہے، ایک ایجوکیشن، دوسرے میڈیکل مافیا اور ایجوکیشنل مافیا، جو تباہ کر رہا ہے، جو برباد کر رہا ہے۔ تو ایسی بربادی کی حالت میں اگر اہل بیت اور رسول اللہ کی علم کی میراث کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو بشریت کو بھی فائدہ ہونے والا ہے، انسانیت کو بھی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ قیام، میں قیام کی شکل، ضرور نہیں کہ آپ میری بات مانیں، میں تو سیرت کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کس قیام کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ضرور نہیں صرف نہیں قیام ہو، جب ضرورت پڑے تو حسینی قیام کی بھی ضرورت رہے گی، ہمیشہ رہے گی، لیکن قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے انسان۔ قیام کے بغیر پھر ٹھیک ہے جی، انسان کھائے پیے اور ختم ہو جائے، کھا پی کے بہت سارے لوگ ختم ہو رہے ہیں، ہم بھی ختم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، چیونٹیوں کی طرح سے، مکھیوں کی طرح سے، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر قیام ہے تو قیام تو ہے، ہونا ہے۔ اگر زندگی کہیں سے جا کر جڑتی ہے، اگر ہماری زندگی اہل بیت سے جا کر جڑتی ہے، کہیں سے کوئی لنک ملتا ہے، کہیں روح سے روح متصل ہوتی ہے، یعنی عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے اگر ہماری روحیں اتنے عظیم انسانوں سے متصل ہو جاتی ہیں تو متصل ہونے کے نتیجے میں قیام پھر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حبیب نے مظاہر کا ذکر کریں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ ایک 82 سال کا انسان کوفے کے چھوڑ کر چلا آ رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ ایک 91 سال کا بوڑھا انسان مسلم ابن اوسجا تمام مشکلات کو چھوڑ کر حسین بن علی کے ساتھ قیام کرنے کے لیے چلا آتا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں، مسلم ابن اوسجا کو صرف یاد بنا کے رو لے بس کافی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ خالی میں پہلا جملہ ترجمہ کر دوں تاکہ متصل ہو جائے ہماری پچھلی بات سے اگلی آیت، پھر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ کہ قرآن یہاں پہ کہتا ہے جو آج آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے مومنو انصاف کے لیے، عدل کے لیے قیام کرو، ظلم کی دنیا میں عدل کے لیے قیام کرو۔ یہ دوسرا قیام ہو گیا۔ کیا اس کے لیے بھی ہمیں حالات کے تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایمان کے لیے قیام، علم کے لیے قیام، پھر قرآن تقاضا کرتا ہے، اور یہ چیز کربلا کی بنیاد ہے، اسے توجہ کریں۔ کربلا کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل کیا ہے، ایک بنیاد کیا ہے کہ کربلا کا قیام ظلم کے مقابلے میں عدل کو قائم کرنے کے لیے تھا۔
اب آپ یہ نہ کہیں کہ کیا حسین ابن علی نے پورا عدل قائم کر دیا تھا. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم عدل کو قائم کریں. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم عدل کے لیے قیام کریں. قائم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا وہ قائم کر دے گا. یہ ایک بہت ہی بنیادی قانون ہے کہ ہماری ذمہ داری، یہ انبیاء کا قانون ہے، یہ ائمہ کا قانون ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ اس قانون کو اپنی زبان سے دہراتے رہتے تھے کہ ہم وظیفے کے پابند ہیں، ہم نتیجے کے پابند نہیں ہیں. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں نتیجے کی فکر بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ پوری دنیا میں عدل کے نظام کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی سے عدل کے لیے قیام کرنا شروع کریں. کونوا قوامین بالقسط. اور وہ کہاں تک ہے؟ یہ بات کی آیت کے جملے کہاں تک، وہ بہت ہی حسین ہے لیکن اب وقت نہیں رہا. اگر ہم کہیں گے جملہ کہیں گے تو پھر وضاحت میں دیر لگ جائے گی کہ کہاں تک ممکن ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن صرف کہہ سکتا ہے، اور قرآن نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ یہ کر کے دکھایا ہے. رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، ائمہ نے. یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. عدل کے لیے قیام. اور جب عدل کے لیے قیام ہوگا کہ عدل کا اپوزٹ لفظ کیا ہے نا؟ عدل کا اپوزٹ لفظ ہے ظلم. جب عدل کے لیے قیام ہوگا تو حتماً ظلم کرنے والوں کو برا ضرور لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یوں نہیں کہ حسین ابن علی کربلا میں گئے تو عدل کے لیے قیام کیا. حسین ابن علی مدینے میں تھے تو بھی عدل کے لیے قیام کیے ہوئے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شام کی حکومت جو وہاں سے 1500 کلومیٹر دور تھی، حسین ابن علی سے گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، پریشان، بہت برا لگ رہا. یہ نہیں کہ صرف یزید کو، یزید کے باپ کو بھی بہت کچھ لگ رہا تھا، لیکن وہ تھوڑا مکاری کی دنیا میں کافی آگے تھا. یزید بیوقوف تھا، یزید احمق تھا. یزید ابن زیاد کی اسی لیے چلتی بھی تھی. ابن زیاد بھی جو ہے، عبید اللہ ابن زیاد، وہ بھی اپنے اعتبار سے ابو سفیان کا پوتا بن گیا تھا. یزید تو ابو سفیان کا پوتا تھا ہی. معاویہ نے اپنے زیاد کے باپ کو بھی اپنا بھائی بنا دیا کیونکہ اس کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے. تو کہا نہیں، میرا باپ تمہارا باپ ہے. میں یہاں ممبر میں بیٹھ کے گالیاں نہیں دے رہا ہوں، ہاں یہ نہ سمجھے. اس کا نام یہ تھا زیاد ابن ابی. زیاد اپنے باپ کا بیٹا، ابن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا. تو 5-6 لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا. یہ تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے ابن زیاد کے لیے. اور جب امیر المومنین نے اس کو اپنا گورنر بھی بنایا تھا اپنی حکومت میں. اب یہ بحث میں یہاں نہیں پڑھوں گا، کل بھی نہیں پڑھوں گا. پچھلے سال اسی سال ماہ رمضان میں پڑھ چکا ہوں تھوڑا تفصیل سے. جس کو دیکھنا ہوگا جا کے دیکھ لے گا ماہ رمضان کی قرآن سے. صلاحیتیں تھیں اس کے اندر. اس صلاحیتوں کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے اس کو اپنا گورنر اپنی حکومت میں ابن زیاد کے باپ کو، وہی جس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، اس کو اپنا گورنر بنایا تھا. اس کی صلاحیت، مینجمنٹ صلاحیتوں کی بنیاد پر. اور اسے موقع دیا تھا کہ ٹھیک ہے تیری بنیادیں کمزور ہے لیکن تو اگر چاہے تو راہ حق پر چل سکتا. لیکن نہیں چلا. پھر امام نے اس کو نکال دیا. خیانت کی، امام نے اس کو گورنری سے ہٹا دیا. جب گورنری سے ہٹا دیا تو شام کی حکومت کو موقع مل گیا کہ ہے تو بہت باصلاحیت یہ آدمی، بہت ہی ہوشیار، بہت ہی مضبوط صلاحیت رکھنے والا، تو اسے اپنے قریب کیا ہے. تو قریب کیسے کیا جائے؟ سب سے زیادہ قریب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تمہارے باپ کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو اصل میں تم میرے باپ کے بیٹے ہو. جو 5-6 ناموں میں وہ ابو سفیان کا نام بھی تھا. تو نہیں تو میرے ہی باپ کے بیٹے ہو. تو پھر کیا ہو گیا؟ زیاد ابن ابی اور معاویہ دونوں بھائی بھائی ہو گئے. جب دونوں بھائی بھائی ہو گئے تو یزید اور ابن زیاد کیا ہوئے؟ یہ دونوں کزن ہوئے نا، کزن ہو گئے. اب کزن جب ہو گئے، ایج بھی تقریباً برابر تھی، ایک ہی جیسی تھی. دونوں جوان تھے. 27 سال کا تھا ابن زیاد جب اس کو حکومت ملی تھی، اور 32-33 سال کی عمر میں وہ جناب مختار کے زمانے میں ہلاک ہوا. اور یزید کی عمر بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی، اتنی عمر تھی. لیکن ابن زیاد تھا بہت ہوشیار، اور مینجمنٹ صلاحیت اس کی بھی بہت زیادہ مضبوط تھی، پاورفل تھا. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، کل آپ جا کے کہنے لگے کہ تعریف کر رہی ہے ممبر
نہیں، صلاحیتیں انسان کی ہوتی ہیں. تو بصرے کی حکومت، اس کے باپ کو بھی بصرہ کی حکومت، دو سب سے بڑی حکومت تھی بصرہ اور کوفہ، جس کے لیے بعض لوگوں نے امیر المومنین سے خیانت کی. طلحہ و زبیر جیسے لوگوں نے، ان کو امید یہ تھی کہ امیر المومنین کی بیعت کریں گے تو ایک کو بصرہ کی حکومت مل جائے گی، ایک کو کوفہ کی حکومت مل جائے گی. یہ دو سب سے اچھی حکومت ہے. ابن زیاد کے باپ میں بھی اتنی صلاحیت تھی کہ ان کو حاکم شام نے بصرہ کے بھی گورنر بنا رکھا تھا اور کوفے کا، دونوں ایک ساتھ بنا رکھا تھا. کبھی یہاں رہتا تھا، کبھی وہاں رہتا تھا. پھر جب یزید کا دور آیا تو یزید کے دور میں تو بہت زیادہ دونوں میں، چونکہ دونوں کزن بنے ہوئے تھے اور ابن زیاد زیادہ ہوشیار تھا، تو یزید کو ابن زیاد سے بڑی حسادت تھی اور بڑی دوری تھی، بڑی جداوت میں چپلے چلتی تھی. ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں یہ حاکم نہ بن جائے، یعنی بنا نہ دیا جائے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر. لیکن جب یزید کی بیعت ہو گئی تب وہ ڈر ختم ہو گیا. تو اس نے خط لکھا کہ اب تمہارے پاس موقع ہے، آؤ تم میرے گورنر بنو، تم ثابت کرو کہ تم ہمارے لیے کتنا کر سکتے ہو. تو پہلے اسے کوفے کا گورنر بصرے کا گورنر بنایا، لیکن جب جناب مسلم نے عقیل آئے اور کوفے کا گورنر کمزور پڑ گیا، چھوڑ کے چلا گیا، تو بصرے کے ساتھ ساتھ پھر اسے کوفے کا گورنر بھی بنا دیا گیا. پھر دونوں گورنری ابن زیاد کے پاس آ گئی، دونوں گورنری. میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا وقت اور لے لیا، معاف کیجیے گا، لیکن یہ تاریخی باتیں ہیں، تھوڑا اس کا جاننا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب ابن زیاد یہ جوانی کی حالت میں ہے، دو بڑی حکومت، دو بڑی گورنری، عراق کی دو بہت بڑی حکومت کا مالک ہے، غرور میں مبتلا ہے. لیکن یہ تو ابن زیاد ہے. ادھر شام میں بیٹھا ہوا یزید حکومت ملتے ہی اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ قاصد بھیجتا ہے حسین ابن علی کا، یا حسین ابن علی کی بیعت چاہیے یا حسین ابن علی کا سر چاہیے. یہ کتنا کب کا فاصلہ زیادہ نہیں، شام اور مدینے میں فاصلہ زیادہ ہے، لیکن 15 رجب کو حاکم شام ختم ہوتا ہے پھر نار، اور 26 رجب کو جو ہے قاصد پہنچ جاتا ہے. اب میں وہ رجب کا واقعہ نہیں بیان کروں گا، اس کے لیے وقت نہیں رہا عزیزو، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. اتنی جلدی تھی، آپ صرف اتنا سمجھے کہ اتنی جلدی تھی. یعنی 15 رجب کو تو وہ جاتا مرتا ہے، حکومت اس کو 15 رجب کو نہیں ملتی. وہ کہیں شکار پہ گیا ہوا تھا، شکار سے واپس پلٹا، اس کے بعد اس کو حکومت دی گئی، تو بہرحال چند دن گزر گئے تھے. لیکن اتنی جلدی تھی کہ پہلا کام یہ ہے کہ حسین ابن علی کی بیعت لے لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے شام کا نظام ایک حسین سے ڈرا ہوا تھا، جس حسین کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی لیکن رسول اللہ کی میراث کا وارث ضرور تھا. اور جو رسول اللہ کی میراث کا وارث ہوگا اس سے بہرحال باطل ڈرا ہوگا ہر زمانے میں. آج بھی جتنا جو رسول اللہ کے میراث کا وارث ہوگا باطل اس سے اتنا ڈرا ہوگا جتنا. 100% تو حسین ابن علی کی طرح کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی عالم، فقیہ، مرجع، رہبر جتنا زیادہ امیر المومنین رسول اللہ کربلا کی میراث کا وارث ہوگا، آج بھی باطل طاقتیں اسی سے ڈری ہوئی ہیں. اصل پہچاننے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ دیکھو کس انسان سے باطل کتنا ڈرا ہوا ہے. جس انسان سے باطل جتنا ڈرا ہے وہ اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کی میراث کا وارث ہے، وہ اتنا ہی زیادہ حسین ابن علی کی میراث کا وارث ہے، اتنا ہی زیادہ امیر المومنین کی میراث کا وارث ہے. تو اس میراث کے وارث کی وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے کون آیا؟ 91 سال کا بوڑھا انسان. مجھے تھوڑا سا مسائل پڑتا ہے. 91 سال کا بوڑھا یہ کہہ کے نہیں کہ حسین تو تنہا ہے، کیا کر لیں گے. مکے سے تو لوگ نہیں آئے، 20 لاکھ کا مجمع مکے میں ہے، لیکن حسین ابن علی تو 72 ہے، کہاں کیا کریں. ہم 91 سال کے بوڑھے انسان کیا کریں. کل کی آیت یاد رہے، یہ نہیں کہ بھئی مجمع ہو، بھیڑ ہو، لشکر ہو، تعداد ہو، بیت المال ہو، زر و جواہر ہو، سب کچھ ہو تو چلے مدد کرنے کے لیے، تب تو کچھ سمجھ میں آئے گا. لیکن ایک حسین تنہا اپنے چند بچوں اور جوانوں کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، ساتھ میں چند اصحاب ہیں، تو ابھی جائیں گے تو کیا ہوگا، جائیں گے تو کیا ہوگا. مسلم ابن اوسجا نے یہ نتیجہ نہیں سوچا تھا، فقط اتنا سوچا تھا کہ رسول اللہ کا نواسہ تنہا ہے تو مجھے جانا چاہیے. یہی فرق ہے.
صرف اپنا وظیفہ دیکھا تھا، اپنی ڈیوٹی کیا ہے صرف یہ دیکھا. نتیجہ تو اللہ دے رہا. نتیجہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے نتیجہ یہ دیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد نہایت ہی عشق کے ساتھ اس 91 سال کے بوڑھے انسان کو ہم یاد کر رہے ہیں اور پوری دنیا یاد کر رہی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا نتیجہ، یہ اللہ کا دیا ہوا. کل یہاں پہ نہیں، شاید وہاں پہ یہ روایت ہم نے پڑھی تھی شام کی مجلس میں سے پہر کی، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسے شہید ہوں گے کہ ان کے پہلے نہ ایسے کوئی شہید تھے نہ ان کے بعد کوئی شہید ہوں گے. تو یہ جو اللہ کے لیے قیام کرنے آیا تھا وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے کون سا درجہ ملے، مجھے کون سا مقام ملے، مجھے کون سا احترام ملے، مجھے کتنا نام لیا جائے، مجھے کتنا رویا جائے. وہ فقط یہ دیکھ رہا تھا کہ زہرا کا لال، علی کا بیٹا، رسول اللہ کا نواسا، اللہ کا ولی، وقت کا امام وہ تنہا نکلا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ہم جائیں، چاہے ہم 91 سال کے بوڑھے انسان ہی کیوں نہ ہو. لہذا مسلم ابن اوسجا مقتل میں آ گئے، کوفہ چھوڑ کر مقتل میں آ گئے، مشکلات کو چھوڑ کر مقتل میں آ گئے، گھر کو چھوڑ کر مقتل میں آ گئے، اپنی ضعیفی کے ساتھ مقتل میں آ گئے اور مقتل میں جنگ کرتے رہے. پہلے حملے میں جو جنگ ہوئی ہے 48 لوگ کم سے کم شہید ہوئے ہیں، ورنہ 52-53 لوگ تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، جو کہ سب نے مل کر ایک ساتھ جتنے بھی تیر انداز تھے سب نے تیروں کی بارش کر دی. چھوٹے سے لشکر پر جب پورے تمام تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش کی تو وہاں پر اگر 48 لوگ کم سے کم شہید ہو گئے تو یوں نہیں شہید ہوئے کہ 2-4 تیر لگ گیا اور شہید ہو گئے. یعنی جس میں اتنے زیادہ تیر لگے تھے کہ شہادت کے مقام تک پہنچے. 2-4 تیر سے کوئی شہید نہیں ہوتا جب تک دل میں تیر نہ لگ جائے. جسم میں آگے تیر لگے 10-20 لگ جائے تب بھی کوئی نہیں جاتا، تب بھی شہید. یا تو اتنا جسم سے خون نکلتا جائے. تیر جب تک چبھا ہوتا ہے خون نکلتا بھی نہیں ہے، تیر نکلتا ہے تو خون نکلتا ہے. تو اتنے زیادہ تیر چلائے گئے تھے کہ کم سے کم 48 لوگ پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے. تو آپ انصاف سے بتائیں اگر 48 لوگ شہید ہو گئے تو باقی لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ کیا خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں ان لوگوں کو شہید ہونے تو ہم اپنی خیمے میں بیٹھے ہیں بعد میں جنگ کرنے جائیں گے؟ نہیں عزیزو، کربلا والوں کی کسی کی بھی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے تیروں کے مہ میں کوئی خیمے میں بیٹھے. ہاں خیموں کی حفاظت سب ضرور کر رہے تھے. تو پہلے ہی حملے میں کتنے تیر، اگر جو لوگ بچے ہوئے ہیں، چونکہ حبیب نے مظاہر بچ گئے تھے، مسلم نے اوسجا بچ گئے تھے، زہیر قین بچ گئے تھے، سعید بچ گئے تھے، بنی ہاشم کے بہت سارے جوان بچ گئے تھے، ابوالفضل عباس بچ گئے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کو کوئی تیر نہیں لگا تھا؟ علی اکبر کو کوئی بھی تیر نہیں لگا تھا؟ قاسم و محمد کو کوئی بھی تیر نہیں لگا؟ نہیں، تیر لگتے رہے، زخم ہوتے رہے، پٹی باندھ دی جائے گی. 91 سال کے بوڑھے انسان کو بھلا کوئی تیر نہیں لگا تھا جو تیروں کے سامنے کھڑے ہو کر بیویوں کی اور خیموں کی حفاظت کر رہے تھے؟ تو کیا ان کو کوئی تیر نہیں لگا تھا؟ لیکن تیر لگ چکے تھے، تیر نکال دیے تھے، پٹیاں باندھ دی تھی. اب کیا کریں؟ اب اپنی ذمہ داری ادا کر چکے. کہا نہیں ابھی کہاں ادا ہوئی. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کے لیے قیام کیا ہے. تو جب اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے تیر لگ گئے، کتنے زخمی ہو گئے. جب تک جسم میں ایک قطرہ بھی خون موجود ہے اور جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اللہ کے لیے. جب ایک نئے مسلمان چند دن کا مسلمان وہب قلبی نے یہ تصور کیا کہ اتنا زیادہ ہم تیروں سے تو زخمی ہو چکے تھے، میدان جنگ میں جا کر بہت دیر تک جنگ کرتے رہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، ہاتھ کٹا ہوا لٹک رہا تھا. ایسی حالت میں زخمی ہو کے جب لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی تو یہ سوچ کے واپس چلے آئے کہ اب تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو چلے میری ایک ماں ہے، ایک تنہا بیوی ہے، جتنی مدد کر سکتے تھے حسین ابن علی کی وہ تو کر چکے، تو واپس چلے جاتے ہیں، اپنا علاج کریں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ زہرا کا لال تو یہاں شہادت پیش کرے اور میرا بیٹا بچ جائے، میرا وہب قلبی بچ جائے.
95 سال کا بوڑھا مجاہد جب مقتل کی طرف بڑھنے لگا تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے. ہم صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے اس لیے شاید ہم کو اتنی حیرت نہ ہو. اور جب دیر تک جنگ کی، پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اپنی بھووں کو اوپر کر کے رومال سے باندھ دیا تھا، کمر میں مضبوطی سے پٹکا باندھا ہوا تھا، بہت مضبوطی سے کہ کمر خمیدہ نہ ہونے پائے، جھکنے نہ پائیں، آنکھوں کے سامنے منظر صحیح طرح سے دکھتا رہے. اور یہ بوڑھا انسان جس کے بازوؤں میں تو طاقت نہیں تھی لیکن دل میں ایمان کی طاقت تھی اور حسین ابن علی کی معرفت کی طاقت تھی، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حوصلہ تھا. لہذا وہ مجاہد بھی بڑی دیر تک جنگ کرتا رہا اور جب بہت زیادہ زخمی کر کے اسے زمین پہ گرایا گیا اور پوری فوج میں جشن مچا. جشن تو ایک عام انسان کو مارنے سے جشن نہیں مچتا. مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بعد مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جب لوگوں نے شور و غل کرنا شروع کیا تو اسی لشکر کے ایک سپہ سالار شخص ابن ربیع نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس کی شہادت پہ جشن منا رہے ہو؟ یہ وہ مسلم ابن اوسجہ ہیں کہ جب آذربائیجان کی جنگ ہو رہی تھی تو بھی اسلامی لشکر آگے بڑھا بھی نہیں تھا کہ اس مجاہد نے جا کے 6 لوگوں کو فنار کر دیا. تاریخی جنگ، یہ کربلا کی پہلی جنگ نہیں تھی مسلم ابن اوسجہ کی، اور بھی بہت ساری جنگوں میں شرکت کر چکے تھے. بس عزیزو، میں نے مجلس کو تمام کر دیا. اپنے 91 سال کے بوڑھے مجاہد کے سراہنے جب رسول اللہ کا نواسہ پہنچا، جب زہرا کا لال اپنے اس بوڑھے مجاہد کے سراہنے پہنچا، ساتھ ساتھ حبیب بن مظاہر بھی آئے. حبیب بن مظاہر بھی کافی بوڑھے تھے، 82 سال کی تقریباً عمر تھی، کچھ کم زیادہ اختلاف کے ساتھ. جب حبیب نے مظاہر بھی آئے، جو حبیب نے مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ دونوں کوفے میں رہتے تھے، دونوں میں بہت قربت تھی، بڑی دوستی تھی. مسلم ابن اوسجہ خضاب کا سامان خرید کر جا رہے تھے. حبیب نے مظاہر تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا خضاب کے لیے جا رہے ہیں، داڑھی کو رنگ کرنا ہے. کہا تمہیں پتہ ہے کہ کوفے میں اسلحے کیوں سجائے جا رہے ہیں، تلواروں پہ کیوں شان رکھی جا رہی؟ کہا کس لیے؟ کہا حسین ابن علی کو گھیرا جا رہا ہے تو خضاب کو اٹھا کر پھینک دیا تھا. کہا تھا اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی. تو دونوں ساتھ میں آئے تھے، اپنے داڑھی کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے سارے جسم کو خون سے رنگین کرنے کے لیے یہ بوڑھے مجاہد آئے تھے. تو مسلم ابن اوسجہ تو شہادت کی منزل میں ہیں، زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر چکے ہیں، ابھی سانس آ رہی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہل رہے ہیں. حسین ابن علی سراہنے آ گئے ہیں، دل کو بڑی تسلی مل گئی ہے، زخموں کی اب پرواہ نہیں رہی، میرا آقا ہمارے سامنے آ چکا ہے. حبیب نے مظاہر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے مسلم ابن اوسجہ، مجھے بہت اچھا لگتا کہ تم مجھ سے کچھ وصیت کرتے اور میں تمہاری وصیت کو پورا کرتا. یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے یہ تقاضا کرے کہ تم مجھ سے کوئی وصیت کرو، چاہے وہ وصیت کیسی بھی ہو، میں تمہاری وصیت کو پورا کرتا. لیکن میں تم سے کوئی بھی وصیت کا سوال نہیں کروں گا، کیونکہ وصیت وہ پوری کرے جس کو زندہ رہنے کی آرزو ہو. تم چلو، میں بھی آ رہا ہوں، میں تمہاری وصیت پوری کرنے کا میرا دل تو چاہتا ہے لیکن میں کر نہیں پاؤں گا، اس لیے میں تم سے کوئی بھی وصیت نہیں چاہتا. لیکن اس فرصت سے بھی اس حسینی مجاہد نے فائدہ اٹھایا اور صرف ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں. اتنے زخموں کے بعد، جسم سے اتنا خون نکل جانے کے بعد ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں اور انگلیاں اٹھا کر حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اسی کا بہذا، میری کوئی وصیت نہیں ہے، میں گھر چھوڑ کے آیا، میں بچوں کو چھوڑ کے آیا، میری کوئی بھی وصیت نہیں ہے، میری وصیت سے زہرا کا لال ہے، میری وصیت سے رسول اللہ کا نواسہ ہے، میری وصیت سے میرا آقا حسین ہے کہ میرے آقا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، اپنی جان دیتے رہنا لیکن زہرا کے لال کو تنہا نہ ہونے. انا للہ و انا الیہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا
السمیع العلیم بحق محمد وعطرته الطاہرین.